جی ٹی وی میں مجاہد بیلوی حاضر ہے اور مہنگائی اور مہنگائی ہماری نون لیگ کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت اور حضرت مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ناراض نہ ہوں کہ ان کے نزدیک تو اس وقت ایک ہی مسئلہ ہے، دھاندلی اور اب نیا بیانیہ گلگت بلتستان کے بعد بھی آ گیا ہے کہ اس الیکشن کو بھی پی ڈی ایم نے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں غالباً عوام کی اکثریت، میں 80%، 90% نہیں کہتا، ان کا مسئلہ غالباً ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے حامی، پیپلز پارٹی کے حامی، پی ڈی ایم میں حامی ہوں، ان کی بہت بڑی اکثریت ہو، لیکن ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور ان اشیاء کو دیکھتا ہے تو اس کا ہاتھ رک جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ ہے آٹا، چاول، جی ہاں چینی، گھی، کس کا نام لوں، پھر آ جاتا ہے ٹماٹر، آلو، یہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اور یعنی یہ خود ہمارے پرائم منسٹر عمران خان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جناب غالباً خود ان کے فیگرز ہیں کہ 10 کروڑ لوگ جن کے ہیں ان کا انحصار اس آمدنی پر ہے جو شاید $1 سے بھی کم ہے، یعنی کوئی $1 لگا لیے 170 روپے کا اور کوئی 4000 روپے۔ یہ ٹھیک ہے کہ احساس پروگرام کے ذریعے کچھ لوگوں کو 13,000 15,000 دیے گئے، لیکن کیا 15,000 روپے میں بجٹ بن سکتا ہے اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے؟ میں نے سوچا بڑے سخت موضوع ہے، حکومت کی کمزوری بھی ہے، اور محترم فخر امام صاحب سے میرے ایک بڑا دیرینہ تعلق ہے، ان سے، اور پھر چندی بیوی یعنی ان کی بیگم سیدہ عابدہ حسین سے، ان کی فیملی سے، اور یہ تلخ ترخ سوال میں کیسے کر سکوں گا۔ لیکن بہرحال ہمارے محترم فخر امام صاحب کا ایک طویل سیاسی کیریئر، بے شمار بار اپنے حلقے سے خانیوال سے منتخب ہوئے، ایک آدھ بار شاید ہارے بھی ہوں، مجھے تو یاد نہیں ہے، تو میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے وفاقی وزیر قومی تحفظ خوراک کا فخر امام صاحب کا۔ فخر صاحب، جیسے میں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اسی لیے چلے میں ذرا ہٹ کے یعنی براہ راست مہنگائی کا آپ کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے ذرا ایک لائٹر وے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ یقیناً آپ کو علم ہوگا اور آپ جانتے بھی ہوں گے، اور چندی بیوی تو جانتی ہیں ہمارے شاعر عوام حبیب جالب کو، کہ جب ایوب خان کے زمانے میں آٹا جو ہے وہ 20 روپے من ہوا تو جالب صاحب نے ایک بڑی مشہور نظم لکھی جو جلسوں جلوسوں میں کورس کے شکل میں بعد میں جانے لگی کہ 20 روپیہ من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، سہگل داؤد آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا۔ بڑا یعنی یہ نظم جو ہے اپوزیشن کے جلسوں میں پڑھی جاتی تھی اور بڑے بڑے رہنما اس پر تال دیتے تھے۔ تو جب ایوب خان کا اقتدار ختم ہوا تو اور آٹا جو ہے پھر 20 روپے سے 40 اور 50 روپے ہو گیا، تو ایوب خان نے اپنے کسی سے کہا کہ وہ کہاں ہے وہ شاعر عوام جو جلسے جلوسوں میں گاتا پھرتا تھا 20 روپیہ من آٹا، 20 روپے میں آٹا، ابھی اب وہ نظم کیوں نہیں کہتا؟ تو فخر صاحب میں نے ذرا لائٹر کر دیا کہ اب تو شاید مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ شاید کلو بھی، کیونکہ مارکیٹ میں نہیں آتا، 20 روپے میں آٹا نہیں مل رہا ہو۔ فخر صاحب دیکھیں جی، آٹا تو مل رہا ہے، اب یہ اور بات ہے کہ وہ قیمت جو تھی حکومت کی طرف سے، تو آٹا جو ریلیز کیا گیا، اور شروع سے ہی حکومت پنجاب نے 7 جولائی سے 17,000 ٹن 1475 پہ گندم ریلیز کی، اور خریداری کی تھی 1400 روپے فی 40 kg۔ اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی گندم ریلیز کی، اسی طرح 1475 پہ۔ حکومت سندھ نے 3 ماہ بعد آ کے اکتوبر میں ریلیز کی جی۔ اب وہ تو کیونکہ ریکوائرمنٹ جو ہے پنجاب کی اس کا تقریباً نصف انہوں نے 3 ماہ پہلے ہی کر دیا تھا، حالانکہ جب گندم کی فصل آئی تھی تو 25.25 ملین ٹن پیداوار تھی اپریل میں، اور اس کے چند دن بعد ہی مجھے یہ قلمدان سونپا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ جو حقائق ہیں وہ یہ تھے کہ اس مرتبہ بارشوں کی وجہ سے، جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، موسم کی تبدیلی، بارشیں غیر متوقع طور مارچ اور اپریل میں ہوئی، اور کچھ حد تک گندم کی پیداوار اس کی وجہ سے کم بھی ہوئی۔ بہرحال شارٹیج تھی، کیونکہ کیری اوور صرف 6 لاکھ ٹن تھا پچھلے سال کا، اور اسی سال مارچ 2019 میں کیری اوور سٹاکس 30 لاکھ ٹن سے زیادہ تھے۔ تو جب یہ سٹاک کم تھا
تو لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ 8-10 مہینے بعد 11 مہینے بعد گندم کی کمی ہوگی، پر کیونکہ بین الاقوامی سطح پر قیمتوں کی ریٹ زیادہ تھے تو کچھ لوگوں نے بڑی ہوشیاری سے 1400 روپے پہ خریداری کر کے اور چند ہفتوں کے بعد ہی اس کو زیادہ قیمتوں پر بیچا، اور جس کو کہتے ہیں ونڈ فال پروفٹس، غیر مناسب منافع، اس کی وجہ سے انہوں نے بنا لیا۔ آج یہ کیفیت ہے کہ اس وقت بھی 42 لاکھ ٹن 4.2 ملین ٹن ذخائر پڑے ہیں ہمارے پاس، حکومتوں کے پاس، اس میں صوبائی حکومتیں اور ہماری وفاق کے پاس، اور جو اب سے لے کر اپریل تک جب کہ نئے فصل کی آمد ہوگی تو اخراجات تقریباً ہوں گے 50 لاکھ ٹن، اور اس دوران ہم 19 لاکھ ٹن گندم درآمد کریں گے، یعنی کہ ہمارے پاس 10-11 لاکھ ٹن وافر ہوگی جب نہیں آئے گی۔ اب کمی تو نہیں ہے، ڈسٹریبیوشن تقسیم بھی ہو رہی ہے، حکومتیں اب ریلیز بھی زیادہ، اب سندھ بھی کر رہا ہے، پنجاب تو 25,000 ٹن کر رہا ہے، شروع سے 17,000 کر رہا تھا، آج سے 3 ماہ پہلے، کبھی یہ پہلے نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ پہلے دن سے پنجاب اور کے پی گورنمنٹس نے عوام کو جس قیمت پہ خریدی تھی تقریباً اسی قیمت پہ 1475 پہ تقسیم کیا۔ اور کیفیت یہی ہے کہ آج بھی اب یہ سہولت بازار پنجاب حکومت نے 368 بنائے ہیں کہ لوگوں کو وہاں کم قیمت پہ گیہوں بھی ملے، آٹا بھی ملے، اور یہ چینی بھی ملے، دوسری جو اسینشل کموڈٹیز ہیں یہ بھی مناسب قیمتوں پہ دی جائیں۔ محترم فخر امام صاحب، آپ کی تمام جو آپ نے فیگرز فیکٹس دیے ہیں بالکل بجا، اور آپ نے اس کے وجوہ بھی بتائیں، وہ بھی تسلیم، لیکن کیونکہ عوام نے تحریک انصاف کو اور خان صاحب کو تبدیلی کے لیے ووٹ دیے تھے، پھر وعدے بھی بہت کیے تھے، پرکشش وعدے کیے تھے، نوکریوں کے، ملازمتوں کے، وہ بھی نہیں ملے، پھر مہنگائی، اب اس خود آپ کے پرائم منسٹر یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہم مہنگائی پر قابو نہیں پا سکے۔ آمدنی اب ٹھیک ہے، وہ احساس عوام کے ذریعے کیا دیتے ہوں گے، ممکن ہی نہیں ہے، اکثریت عوام کی، میں نہیں کہہ سکتا 50% یا 60%، کچھ لوگ کہتے ہیں شاید 8-10 کروڑ، $1 سے بھی کم، یعنی غربت کی جو لکیر ہے اس سے بھی کم لوگوں کی آمدنی ہے، اور وہ جو 16,000 یا 18,000 گورنمنٹ نے رکھے تھے کہ تمام پابندی کریں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اور گورنمنٹ بھی کرے گی، وہ بھی نہیں کی جا رہی، خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں۔ تو آپ یہ بتائیں نا کہ جب آپ کی، میں نے وہی کہا کہ تمام باتیں اپنے اعداد و شمار بالکل بجا، لیکن جب وہ جو لوگ مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، چھوٹے دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور پھر قیمتیں دیکھتے ہیں آٹے کی، شکر کی، چاول کی، ٹماٹر کی، فخر صاحب؟ جی بالکل ہے، یہ میرے خیال میں پچھلے 1.5 سال سے یہ ٹرینڈ یہاں چلا ہوا ہے کہ کچھ حد تک ہے، کہیں شارٹیج بھی، کیونکہ یہ سیزنل کراپس ہوتے ہیں جو خاص طور ہماری سبزیاں ہیں، اور یہ مختلف ہمارے ممالک میں سیزن کے مطابق، جیسے ٹماٹر ہے، جیسے اور سبزیات ہیں، تو ان کا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اور یہ نارمل ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، کہ جب لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں، پر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس میں ہم کمی نہ ہونے دیں۔ اب جہاں تک آپ نے یہ چاول کی بات کی، اور ہماری جو پروڈکشن پچھلے سال بھی 72 لاکھ ٹن تھی، اس سال اس سے اب آ رہی ہے، دھان پچھلے سال سے زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ اس میں جو ایکڑیج تھی اس میں بھی اضافہ ہوا، کپاس کی جو ایکڑیج ہے وہ کم ہو گئی، تو اس کی کچھ لوگوں نے زیادہ دھان لگا لیا اور دوسرے فصل لگا لیے۔ یہ ایک ٹرینڈ تو چلا ہوا ہے جس میں فوڈ انفلیشن اس حد تک پچھلے سالوں سے کچھ زیادہ ہی ہوئی، پر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کم از کم سپلائی نہ ہو۔ پر جہاں آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اتنے لوگ بلو پاورٹی لائن ہے، وہ ایگزیکٹ فگر جو آپ نے کہا میرے خیال میں اتنا تو نہیں ہے، جو میں نے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھے پاکستان کے، پر یقیناً ہمارے 20% لوگ تو اس انڈیکیٹر سے کم آتے ہیں، پر وہ اوور آل اکانومی کا ایک ایشو ہے، یہ ایک کیومولیٹیو ایشو ہے، صرف 1 یا 2 سال کا نہیں، یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ پوزیشن جاری ہے۔ کبھی ہماری گروتھ ریٹس زیادہ ہو جاتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی۔ ہاں پچھلے 1.5 سال سے، اس سال تو کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود زراعت کی جو ریٹ آف گروتھ رہی ہے وہ 2.7% رہی ہے، حالانکہ اس کا ٹارگٹ 3.5 تھا۔ پھر ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی
निस्बतन कम रही है क्योंकि कोविड का उस पर डायरेक्ट इफेक्ट हुआ। इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स जो फिगर मैं देख रहा था वो तकरीबन चंद फीसद पिछले साल से इन्हीं महीनों में थोड़े से बढ़ गए हैं। पर ओवरऑल हमें इकोनॉमिक, ये बुनियादी बात पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी ही है, और उसमें जो हमारे इसमें है ज़िम्मेदार लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और ये कॉमर्स वाले सनत के जो हमारे ज़िम्मेदार साहिबान हैं, कोशिश तो हर एक कर रहा है और कोशिश यही की जा रही है। फिर आपने देखा कि पहली मरतबा एहसास प्रोग्राम के तहत इसी हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने तकरीबन 200 अरब रुपया दिया। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है जैसे भी आप कह लें, और उसकी जो तकसीम हुई मैं समझता हूँ अक्रॉस द बोर्ड ही, उस पर कोई पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस नहीं थी। ये भी एक क्रेडिट जाता है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये चीज़ नहीं, और उसके जो फिगर्स थे जो हमारी सेंसस के मुताबिक है, निस्बतन सिंध में ज़्यादा पैसे तकसीम हुए, हालांकि वहाँ गवर्नमेंट ये क्रॉस द बोर्ड किया गया कि ये उन लोगों को दिया जाए जिनको ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, और इसमें तकरीबन 16 मिलियन फैमिलीज़ को ये तकसीम हुआ। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रकम 12,000 थी, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कोशिश यही की जा रही है कि जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनको जिस हद तक सहूलत फराहम की जाए वो कौम के लिए बेहतरी है। लेकिन फ़खर इमाम साहब, आपका ये जो आपने मज़ीद इस हवाले से बताया और बिल्कुल आपने शायद मुझे दुरुस्त किया हो, ज़रा मैं एक हटकर और सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो मैं अभी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर जिनमें अक्सरियत हमारे फ्यूडल्स की थी, ज़िम्मेदारों की थी, सनतकार बहुत कम ताजिर थे, उन्होंने जो अपने असासे बताए, यानी 1 अरब और वो, यानी ये बताया जो टैक्स दिया वो अरबों में है, करोड़ों में है, तो आमदनी कितनी होगी, यानी अपोजिशन हुकूमत दोनों, और इसी बुनियाद पर इन्हें बैंकों से कर्जे भी मिलते हैं, इसी बुनियाद पर इनकी पजेरों हैं, हवेलियाँ हैं, कोठियाँ हैं, और ये एग्रीकल्चर टैक्स जो है अगर आप इसका देखें एग्रीकल्चर के हवाले से वो कुछ भी नहीं है, बाद तो ज़ीरो ही देते हैं। मैंने सुना आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब के, उन्होंने कहा जी कुछ है ही नहीं, हालांकि उनकी ज़मीनें हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर टैक्स का हमेशा मसला रहा है, और एक आम लोगों का परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान पे जो जागीरदार और वडेरे और ज़िम्मेदार, यकीनन जिसमें आप शामिल उस तरह नहीं हैं, जो हुकूमत करते हैं वो टैक्स नहीं देते। हमारा कराची का एक सदर का मार्केट है, उसने गालिबन पूरे पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड कायम किया है टैक्स देने का। कराची ने ओवरऑल ही नहीं, एक मार्केट ने दिया है। और ये जो मैंने आपका जिक्र किया कि जागीरदार और ज़िम्मेदार जिनके पास अरबों के एहसासे, करोड़ों की ज़मीनें और फिर इनकी ठाट बाट, फ़खर इमाम साहब। एक तो ये बात है हुजूर के ये एक नैरेटिव है जो आपने पेश किया, जो कि प्रोग्रेसिव लोग जिनकी ट्रेनिंग हुई थी लेफ्टिज्म से, बिल्कुल एक बहुत आइडियलिस्टिक बात है, अच्छी बात है, मुझे कोई इससे नहीं। पर पाकिस्तान में हमारी तो वैसे भी लिमिट्स हो गई है सीलिंग की, और हमारा जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उससे वो उस किस्म की होल्डिंग्स किसी के पास भी शायद नहीं रही अब, ख़ास तौर पंजाब में। तो और हमारी जो लैंड होल्डिंग है, एवरेज लैंड होल्डिंग वो 8 से 9 एकड़ है, जो एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। चंद अफराद होंगे ऐसे जिनकी ज़्यादा ज़मीनें, और ये हज़ारों एकड़ों में नहीं, 150-200 एकड़ की होगी, पर कैपिटा की मैं बात करूँ। तो अब देखना ये है कि आप कहते हैं टैक्सेस नहीं देते। अगर आप देखें टैक्स के भी 2-3 तरीके होते हैं। एक तो है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स, एक है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में। काश्तकार को अगर आप देखें उसकी जो रेट्स ऑफ सेविंग है और जो उसके इनपुट कॉस्ट हैं, अगर आप रीजनली भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा दे रहा है। अभी आप गंदम का देख लें, जो भी फसल आ रहा है, इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 40 kg की जो हमने वर्कआउट की वफाक ने 1586 रुपये आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 1586। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने अनाउंस किया 1650। आप खुद देख लें कि मार्जिन उसको क्या मिल रहा है। ये आम काश्तकार सब तकरीबन लगाते हैं गंदम, 36% हमारी काश्त है। मैं ये बात कर रहा हूँ। जहाँ तक टैक्सेस का है, मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज़्यादा है। हाँ, सूबे कलेक्ट कर रहे हैं ज़रूरी टैक्स, और उसके साथ 3-4 और भी टैक्सेस हैं, ये लेवीज हैं जो काश्तकार देता है डायरेक्टली। पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है काश्तकार पे, वो मेरा ख्याल में अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा है।
شکریہ فخر امام صاحب وفاقی وزیر، اور میں نے کہا نا ایک بڑا سینئر ہماری پاکستانی سیاست کے، جن کے حوالے سے بڑے اتھینٹک طریقے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شرافت کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ اور ان کا خاندان. اسی لیے ذرا میرے لیے مشکل ہو رہی ہے. میں تو بھائی پرانی روایت کا آدمی ہوں، اس طرح کے سوال تو نہیں کروں گا کہ میری جو نیاز مندی کا تعلق ان کے اور ان کی فیملی سے اس کو ختم کروں. اور آپ نے دیکھا بھی کہ فخر امام صاحب نے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کری، کوئی اپوزیشن پہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، بلکہ فیکٹس اور فیگر کے ساتھ اپنی حکومت اور اپنی پوزیشن کو واضح کیا. اور اب چلتے ہیں ذرا ایک سیاست کی طرف آنا ہی پڑے گا کہ نون لیگ کی قائد اور اپوزیشن نے مسترد کر دیا وزیر اعظم کی اس اپیل کو کہ وہ کرونا کے بڑھنے کے سبب اپنے جلسے ملتوی کر دیں. تو چلیں گے بریک کے بعد. مانسہرہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب نواز شریف انشاءاللہ تعالی نہ صرف وطن واپس آئے گا بلکہ چوتھی بار آپ کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ 22 تاریخ کو پشاور کے جلسے میں ملاقات کرو گے مجھ سے. اور اگر اس حکومت کو آخری دھکا لگانے کے لیے آپ کی بہن اور بیٹی کو اسلام آباد جانا پڑا تو مسلم لیگ نون اور پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے نکلو گے اپنی بہن کے ساتھ. وعدہ. بہرحال میں بھی ایک سیاست کے اور صحافت کے اور خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے ایک طالب علم ہوں. مریم بی بی کی تقریر میں دیکھیں وہ جو لب و لہجہ جو ہے، اب تو خیر اگر وہ نیتی لڑکی کہنے لگیں اس مناسبت سے کہ ہمارے شاعر عوام حبیب جالب نے بے نظیر بھٹو کے لیے نظم لکھی تھی نا ایک نیتی لڑکی سے، تو مسلم لیگی نون کہہ رہے ہیں. تو لیکن آپ دیکھیں کہ بڑے اعتماد سے اور اب واقعی وہ کراؤڈ پلر ہیں اور بڑے یقین سے کہہ رہی تھیں کہ آج کا جلسہ بھی کر لیا پابندی کے باوجود اور 22 نومبر کو پشاور میں بھی جلسہ کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، تحریک انصاف کے بڑے سینئر نمایاں صوبائی وزیر. جی شوکت خان، آپ کی اپیل تو یعنی آپ کے پرائم منسٹر کی اپیل تو مسترد کر دی. آج منسرا میں بڑا زوروں کا جلسہ ہوا اور اب کہتے ہیں جناب ہم پشاور میں بھی جلسہ کریں گے. تو کیا دیکھتے رہیں گے سب جلسے مانسہرہ پشاور جگہ جگہ؟ شوکت زئی. جی مجاہد صاحب، دیکھیں جلسہ جلوس کرنا یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا میں کرونا نے اپنی جو ہے نا وہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے گلوبل ریسیشن ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. یہی اپوزیشن تھی جو پچھلی دفعہ فرسٹ لہر چلی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی حکومت لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر رہی. آج اس کے خطرناک لہر چلی ہے. ایک ہفتے کے اندر 1.1 سے بڑھ کر 9.9 پہ پہنچ گئی ہے. اتنے تیزی سے پھیلا ہے. تو ہمیں ہمارا اپنا بھی جلسہ تھا 21 کو، تو گورنمنٹ نے NCOC نے اس میں سب نے بیٹھ کے یہ مل کر فیصلہ ہوا. اس میں سندھ گورنمنٹ بھی موجود تھی اور ان کی کنسنسس یہ ہوا ہے کہ مزید جلسے نہ کریں اور نہ ہی جلسے کی اجازت دی جائے. تو اب یہ فیصلے کرنے ہم نے، یہ کسی کی ذات اور اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ جلسے جلوس ہر وقت ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مقبولیت یا اس کا بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ مقبولیت کا کرائٹیریا یہ ہو تو پھر تو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جی آپ مل کر 11 جماعتیں ایک جلسہ بتائیں، جلسہ کیا کریں، جلسہ کریں اور ہم اکیلا جلسہ کریں. تو پھر شوکت، حکومت نے مانسہرہ کا تو جلسہ بہرحال کرنے دیا اور غالباً ابھی تک میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی کارروائی کی گئی ہو، جیسے عام طور پر مقدمہ درج ہوا جیسے کیپٹن صفدر کے خلاف، وہ تو خیر الگ قصہ ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی 22 نومبر کو پشاور میں کریں گے. تو کیا حکومت اس پر کوئی کارروائی کرے گی؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اجازت کے بغیر جلسہ بہرحال سیاسی جلسہ نہیں ہو سکتا، جلسے کے لیے اجازت تو لینی پڑتی ہے نا ضلعی انتظامیہ سے. اور یہ ضلع کیا آپ کے خیبر پختونخوا کے قلب یعنی اب پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے. مانسہرہ بھی ماشاءاللہ بڑا جلسہ بھی بڑا ہوا، بڑا سینٹر ہے خیبر پختونخوا کا. تو اس کی اجازت دیں گے یا کارروائی کریں گے؟ یعنی آپ کا مطلب ہے آپ کی حکومت؟
دیکھیے ہم تو نہ مانسریک کی اجازت دی ہم نے، نہ ہم پشاور کی اجازت دیں گے، کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اجازت نہیں دے گی. لیکن اگر وہ یہ فیصلہ توڑتی ہے تو اپوزیشن کی ذمہ داری ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ کورونا کوئی بھی مشکل صورتحال سامنے آئی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کورونا بڑھتا ہے تو آپ کے اسکول بند ہوں گے، آپ کے بزنس بند ہوں گے، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ہم غریب ملک ہے ہمارا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھیلتے رہیں گے. اس کے لیے بڑا ٹائم پڑا ہے، لیکن یہ جو مہینہ ڈیڑھ ہے جو مشکل وقت ہے، اس میں ہمیں اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے اس کو محدود کر دینا چاہیے. وہ چیز اس کے لیے ہم نے کل وزیر اعلیٰ محمود خان نے اس کے لیے ٹیم بنائی اور ہم نے رابطے کیے. انہوں نے کہا جی ہم 4 بجے آپ سے مل لیں گے. 4 بجے ہم ایگزیکٹ پہنچے وہاں صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ. وہاں اپوزیشن والوں نے میسج بھیجا کہ جی ہم نہیں مل سکتے، ہم نے جلسہ ہی کرنا ہے. تو بھائی جلسہ کرنا ہے، ہم ملنے. روایت تو یہ تھی کہ آپ آ جاتے جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی ایک دن پہلے کہ جی ہم آئیں گے. اس کے بعد آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، ہم نے تو آپ کو کوئی زبردستی تو نہیں روکنا ہے. لیکن انہوں نے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمہوریت پر بھی یقین نہیں رکھتے. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے احتساب کے خلاف لوگوں کو نکالنا ہے. اب یہ لوگ خود فیصلہ کریں، خود سوچیں کہ احتساب کا عمل جاری رہنا چاہیے یا نہیں. جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں. آج ملک مقروض ہے، آج ملک میں مہنگائی ہے، وہ کس وجہ سے ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں. اس کے بعد اب پہلی دفعہ ایکسپورٹ بڑھنے لگی ہے، پہلی دفعہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج بہتر ہونے لگا ہے، ہمارے روپیہ مستحکم ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں معیشت کے. جب وہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے اور کورونا اوپر سے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. شوکت چودھری کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے انہیں دعوت بھی تھی اور انہوں نے قبول بھی کر لی اور یہ حق بھی رکھتے ہیں کارروائی کا اور روکیں گی، لیکن یقیناً جب روکا جائے گا تو ایک تصادم کی راہ جو اپوزیشن آتی ہے. لیکن یہ دوبارہ اپوزیشن کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کرونا کی دوسری لہر واقعی جو ہے اس نے جو اپنے لپیٹ میں لیا ہے. بہت بڑے پیمانے پر لوگ، اب دیکھیں نا وزیر اعلیٰ سندھ تک اس کا شکار ہو گئے. پشاور میں جسٹس وقار سیٹھ، نام بھی لینا چاہتا، پشاور نمایاں لوگوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہتھیار کے طور پر ان کی سیاسی تحریک کو کرونا استعمال کیا جا رہا ہے. اور اب چلتے ہیں کرکٹ کی طرف. موضوع تو نہیں لیکن ذرا انجوائے کریں گے عارف عباسی صاحب سے گفتگو کر کے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی حاضر ہے اور اس بات کا تو اعتراف کر لوں کہ کل اپنے پروگرام سے زیادہ کرکٹ دیکھتا رہا کہ بہرحال پی ایس ایل کے ساتھ کراچی میں بڑا وہ ٹریفک کا الگ مسئلہ ہے، سیکورٹی کہتے ہیں یہ وہ، لیکن دھوم دھام سے جی ہوا. کنگز جو ہے جیت گئے. لوگوں نے کہا جی کراچی کنگ میں کراچی بلا بندر نہیں جائے. اس طرح کے اعتراض چھوڑیے جی. کرکٹ میں تو مزہ آیا. اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین عارف عباسی صاحب. بڑی اچھی کتاب بھی لکھی ہے کہ یہ جینٹل مین کا گیم نہیں ہے. اور عارف عباسی صاحب کے زمانے میں انڈیا کی ٹیم بھی آئی اور یہ جو پیسہ ویسا آیا. اب نہیں کہوں کہ پرانی روایت کے آدمی ہیں، ان کو عارف عباسی صاحب سے ملتا ہوں تو ہمیں ایئر مارشل نور خان یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے پی آئی اے بنائی. عارف عباسی صاحب نے بھی بڑا پی آئی اے میں کام کیا. تو ایک تو آج کل ذرا کرونا کے سبب، ورنہ میں یہ عباسی صاحب کو زحمت دوں تو بالکل میرے لیے آتے ہیں عارف عباسی صاحب. تو ہم تو عارف جب یہ چلیں پی ایس ایل ہو گیا، بڑا شہر میں دھوم دھام رہی، بڑے انعامات بٹے لوگوں میں، تو اس پر تو بعد میں سوال کروں گا. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ آج کل پاکستان کرکٹ بورڈ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کیا پس منظر ہے؟ کہاں سے آئے ہیں عباسی صاحب؟ جی زیادہ تر تو ولایت سے آئے ہیں. ہاں یہی. اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ دیکھیے، جب تک ایسوسیشنز جو آپ کے الیکٹڈ باڈیز ہیں، جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے، جب تک وہ کام نہیں کریں گے، کرکٹ کے اندر آپ کتنے بھی میچز کروا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے بھی سیکیورٹی میجرز لے لیں، اس سے کوئی امپیکٹ نہیں آتا. اس لیے کہ انوالومنٹ ساری ملک کی جب ہی ہوتی ہے جب ایسوسیشن جو الیکٹڈ لوگ ہیں اپنے اپنے ایریاز کے
جب تک وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اور جب تک وہ گیٹس کو مینج نہیں کرتے اور جب تک وہ کلب کرکٹ نہ کریں، اور جب کلب کرکٹ نہیں ہے تو کوئی کرکٹ نہیں ہے. کلب کرکٹ سے ہی تو لڑکے نکلتے. اب یہاں پہ تو اس وقت تو جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ میوزیکل چیئر ہو رہے ہیں، وہی پلیئرز ہیں، وہ بار بار چکر کھا کے وہ جایا جاتے اور کوئی نیا تو آ نہیں رہا. یہ سچویشن جو ہے یہ کچھ پاکستان کے لیے تو خیر اچھی نہیں ہو سکتی. پاکستان کرکٹ اچھی تھی نا، لیکن پاکستان کرکٹ کو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سینئر ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں وہاں پہ وہ ہار جاتے ہیں، پھر اس کے بعد زمبابوے کو اور کینیا کو بلا کے جیت لیتے ہیں. یہ کوئی اسٹریٹجی میرے سمجھ سے باہر ہے. اچھا عبادی صاحب، ایک تو کرکٹ کو یہ سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں، اب تو خیر نہیں ہے، اب تو خیر بنگلہ دیش تک آ گیا. لارڈوں کا گیم بڑا کلاس ہوا، آپ لندن وغیرہ میں دیکھتے تھے، 5 روز کا ٹیسٹ ہوتا تھا، انجوائے کیا کرتے تھے لوگ اسٹیڈیم میں، 3 دن کا بھی بڑا لوگ انجوائے کرتے تھے، ایک دن بھی چلا. تو یہ جو اس کو جو کمرشلائز کرا انہوں نے کہ جی اب پہلے 50 کا بھی صحیح، اب 20 کا صحیح، تو اس کے ساتھ ہی کرکٹر کی عمر بھی کم ہو گئی. مجھے آج تک خان محمد یاد ہے، فضل محمود یاد ہیں، امتیاز یاد ہیں، اور تو اور نظر محمد یاد ہیں، حنیف برادران یاد ہیں، نام ابھی تک گنتا چلا ہوں، نسیم الغنی یاد ہیں، مناف یاد ہیں. یہ تو مجھے اگر آپ پوچھیں 5 سال پہلے کون کپتان تھا، ہاں وقار یونس اور وسیم اکرم کو بھی رکھ لیں کیونکہ کمنٹری وغیرہ کر رہے ہیں، رمیز راجہ وغیرہ، تو 4-5 سال پہلے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کپتان تھا، کون 11 کی ٹیم میں 6 کے بھی نام نہیں بتا سکتا. تو آپ سمجھتے ہیں جو کمرشلائزیشن ہوا کرکٹر کو فائدہ ہوا، کرکٹ کو بھی فائدہ ہوا اس سے؟ عارف عبادی صاحب، کرکٹ کو بہت فائدہ ہوا اس لیے کہ اس سے پہلے پیسے نہیں تھے نا کرکٹ میں. اور یہ آپ کے زمانے میں پیسے بہت تھے، آپ جو لائے تھے 15-20 سال پہلے، پیسہ تو بہت تھا. مجاہد صاحب یہ پہلی دفعہ آئے تھے تو ہم نے اسپانسرشپ کا کام شروع کیا تھا. اس سے پہلے پیسے نہیں تھے، اور اس کے بعد جب پیسے نہیں ہوں گے تو کوئی گیم نہیں چل سکتا اسپانسرشپ کے بغیر. تو یہ چل رہا ہے، بہت اچھی طرح چل رہا تھا. مگر اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو بڑی بڑی تنخواہیں تو مل رہی ہیں، مگر وہ اپنی تنخواہوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں نسبت اس کے کھیل کو. آپ یہ پی ایس ایل جیسے یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ 20 اوورز کا میچ اور 50 اوورز کا میچ، یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ کہاں میچ ہو رہا ہے اور کون لوگ انوالوڈ ہیں اس میں، اور یہ کون سی ٹیمیں ہیں اور کدھر کھیل رہی ہیں. اس لیے کہ یہ تو ایک پورا پروگرام چلتا تھا 6 مہینے پہلے، اور لوگ آ کے دیکھتے تھے اس کو. مگر یہ تو سچویشن یہ ہے کہ اس وقت تو خالی اسٹیڈیم ہے. تو یہ جو کپتان کی آپ کے آج تک، پہلے ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ، حالانکہ میرا کرکٹ سے کچھ واسطہ تعلق نہیں، ہمیں پتا ہوتا تھا کہ پہلے نمبر پہ کون آئے گا، دوسرے نمبر پہ کون آئے گا، تھرڈ کون ہوگا، فورتھ کون ہوگا، ففتھ کون ہوگا، پھر بالنگ کون کرائے گا. ہمیں ایک پورا 20 سال پہلے کا پوچھ رہے ہیں. اب کپتان ہی نہیں پتا ہوتا کپتان کون کب بدل گیا. تو یہ آپ ٹیم کہاں بنی آج تک آپ کی؟ جی آپ کہہ رہے ہیں کرکٹ میں پیسہ آیا، کرکٹ اچھی ہوئی، کرکٹ میں ٹیم کہاں بنی؟ تو پیسہ پہلے بھی تھا، اور یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو پتا تھا کون کب کہاں کھیل رہا ہے. مگر دا فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اس وقت تو وہ ایک ہی نام مجھے یاد ہے، اور وہ ہے بابر اعظم کا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد لوگ کھیلتے رہتے ہیں، مگر کوئی پبلسٹی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور جب تک یہ نہ ہو، یہ سب تو مذاق ہے ایک طرح کا. اور یہ جو ہمارا، اچھا آپ یہ ٹیم میں ٹیلنٹ کو، ایک آخری سوال عبادی صاحب، کیا ٹیم میں ٹیلنٹ کی بنیاد پہ لیے جا رہے ہیں لوگ، یا کچھ اس میں رشتہ داریاں، دوستیاں؟ جی ایک حسن کوئی ہوتا تھا بڑا اچھا کھیل رہا تھا، حسنین نام تھا، حسن نام تھا، مجھے نام بھی نہیں پتا. سنیے نا جی، جب تک آپ کے پاس کلب کرکٹ نہیں ہو تو پھر انڈر 14 کرکٹ کہاں سے آئے گی، انڈر 15 کرکٹ کہاں سے آئے گی، انڈر 19 کرکٹ کہاں سے آئے گی؟ جب تک یہ کلب کرکٹ نہ ہو وہیں سے تو پلیئر آتا ہے. اب وہ جب وہ بند ہو گئی ہے ہر جگہ پورے پاکستان میں، لاہور میں اتنی اچھی ہاٹ ویدر نہیں ختم ہو گئی. اب جب یہ سچویشن ہے تو پھر بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے نا. اب آپ کے پاس تو کوئی جو ہوتا ہے نا سپلائی لائن، وہ بند ہوئی ہے. جب وہ بند ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں. آپ کے خیال میں یہ ٹیم ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ہے، میرٹ پہ ہے؟
ٹیلنٹ جب تک آئے گا نہیں آپ کہیں نہیں سکتے کہ یہ نہیں جو talent موجودہ کتنے ٹیم آپ ہے سے جو موجودہ ٹیم ہے میں دیکھیں وہ میں نہیں کہہ رہا مجھے اس طرح کہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ کراچی کنگ میں کوئی کراچی والا نہیں ہے فلاں میں نہیں میں پروونشلزم یا تعصب کی بات نہیں کر رہا عباسی صاحب لیکن کچھ ایک آواز تو اٹھ رہی ہے نا کہیں سے. اب دیکھیے ایک ذریعہ معاش آپ نے کریٹ کیا تھا ایک طرح کا یہ ایک طرح کی جاب فیسلٹی ہو گئی تھی. آپ نے ڈپارٹمنٹ بند کر دی. ارے ڈپارٹمنٹ بند کر دیے تو وہ لوگ جو ہیں وہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ 600 سے زیادہ آدمی کھیلتا ہے وہ کہاں سے کھائے گا؟ یہ تو بیک بون تھی آپ کی اکنامک بیک بون جس کو کہتے ہیں. اور اکنامک فورس اگر نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ بتائیے کہ کس طرح سے لوگ رہیں گے؟ آپ کو جب ان کی نوکریاں بند ہو گئیں تو وہ کہاں سے لیں گے؟ کرکٹ بورڈ ان کو پیسے کچھ دے دیتے ہیں مگر سب کو پیسے تھوڑی دیتے ہیں. وہ تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ گھر جاؤ. ٹھیک ہے عارف بھائی صاحب انڈر 19 کے اور انڈر 15 کے جو ہوتے تھے ورلڈ کپس ہوتے تھے ان کے. اور آپ کو یہ بھی بتانا چلو جی عارف صاحب میرے خیال میں آپ عارف عباسی صاحب نے جو کنٹری کلب میں بڑا اچھا گراؤنڈ بنایا ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا بیکار ٹریفک میں کرتے ہیں ان کے بعد رہنے کی بڑی اچھی جگہ ہے گراؤنڈ بھی بڑا اچھا عباسی صاحب کے یہاں اور پیشکش بھی کرتے ہیں بڑے اچھے میچ ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی تھے وہاں پر. تو عارف عباسی صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے وہی کلب پھر وہاں براہ راست گفتگو ہوگی اور چلتے ہیں. اب تو بریک نہیں اب تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیمرے کے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ آپ شکریہ ادا کر کے اجازت لیں. تو مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.